السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور نجات میں ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ ایسے ایک بڑا مختصر اور بڑا آسان سا عمل ہے، اگر ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے کبھی بھی ترک نہ کریں۔ سنن نبی داود اور سنن ترمذی، مسند احمد اور سنن دارمی وغیرہ میں سیدنا نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سنن دارمی کی روایت میں ہے کہ باقاعدہ سفر کر کے آئے۔ آپ نے پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی، کوئی ایسی چیز آپ مجھے سکھا دیجئے کہ جب میں بستر پہ آؤں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا، اقرأ قل یا ایھا الکافرون فانھا براءۃ من الشرک، تم سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ شرک سے برات ہے۔ آپ دیکھیے سورہ کافرون ایک بڑی مختصر سی صورت ہے، لیکن کتنی زبردست، عظیم اور بڑی اس کی فضیلت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر آ کر جہاں دیگر اذکار ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھ لیا جائے تو انسان اس کی برکت سے شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ شرکیہ اعمال سے، شرکیہ عقائد سے، شرکیہ افکار اور نظریات سے محفوظ ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز دین اسلام میں وہ عقیدے کی حفاظت ہے کہ انسان اس طرح اس دنیا سے چلا جائے کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ نہ ہو، خالص توحید لے کر انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں فوت ہو کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں، اگر شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بالآخر اس کو حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لے آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا، یعنی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک کے گناہ سے محفوظ ہو کے آنا، اور اگر شرک ہوا تو کوئی معافی نہیں۔ وہ دیکھیے حدیث بطاقہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک شخص کا، اور آپ نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ میری امت کا آدمی ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت میں الفاظ ہیں، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے نجات عطا فرمائے گا۔ اور کس طرح نجات دے گا؟ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر، 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہے،
جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی وہاں تک ہر رجسٹر ہے، اور وہ سارے کے سارے 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ انسان بڑا ڈر رہا ہوگا، بڑا گھبرا رہا ہوگا کہ سارے کے سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ سوالات پوچھے گا، اتنکر من ھذا شیئا، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اظلمک کتبۃ الحافظون، میرے جو نگہبان فرشتے مقرر تھے لکھنے والے، کیا انہوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ کہے گا لا یا رب، یا اللہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، یا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ یہ تینوں باتیں ہیں، انکار بھی کسی چیز کا نہیں کرتا، لکھنے والے جو فرشتے تھے انہوں نے بھی کوئی زیادتی نہیں کی، اور جو 99 رجسٹر میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا میں چاہے انسان لاکھ عذر بہانہ کر لے اللہ کی نافرمانی کے لیے، لیکن عزیز بھائیو حقیقت یہ ہے کہ گناہ کا کوئی عذر ہے ہی نہیں، گناہ کا کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے لیے بنا لیتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احضر وزنک فإنہ لا ظلم علیک اليوم، جاؤ اپنے وزن کے پاس جاؤ، میزان کے پاس جاؤ، جہاں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا وہاں جاؤ، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان لک عندنا حسنہ، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ وہ جائے گا، اس کے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، اور ایک پرچی اس کی نکالی جائے گی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پرچی ایک طرف، یہ ایک پرچی جو ہے یہ خالص صاف شفاف ستھرا اور نکھرا ہوا عقیدہ توحید و رسالت کا یہ عقیدہ اس کے 99 گناہوں والے رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا، اور 99 رجسٹروں والا پلڑا بالکل بے وزن ہو کر رہ جائے گا اس کے مقابلے میں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کی ہو۔ سارے کا سارا دین اسی لیے ہے کہ انسان توحید کو سمجھے اور اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے اسی لیے آئے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک لوگوں کو سب سے زیادہ اسی کی تلقین فرما کے گئے، اور سارے کا سارا قرآن بھی اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو آپ نے پھر ایسے اعمال بھی بتائے کہ جو انسان کو شرک سے بری کرتے ہیں، تو یہ عمل ان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح وہ دعا بھی ہے شرک سے بچنے کے لیے، اس کی طرف بھی اشارہ کیے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اتقوا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل، لوگوں شرک سے بچ جاؤ، یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدگی اور آہستگی سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، کوئی منہ سے بات ایسی نکل گئی، کوئی دل میں ایسا خیال قائم کر لیا، کوئی ایسی چیز آ گئی، کوئی عمل ایسا کر لیا، انسان پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنی اس پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو، غیر شعوری طور پر کوئی شرکیہ کام کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا عقیدہ اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ صحابہ نے کہا وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، جب اتنا یہ خفیہ طریقے سے داخل ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الربا 72 بابا والشرک مثل ذلك، سود کے 72 دروازے ہیں اور شرک بھی اسی طرح ہے۔ تو آپ نے پھر صحابہ کو یہ دعا سکھائی، پڑھا کرو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرے، اور انجانے کے اندر جس کو ہم نہیں جانتے
ایسا کوئی کام اگر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی یا اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس عمل کو پابندی کے ساتھ اختیار کیجیے، رات کو سونے سے پہلے دیگر مسنون اذکار کے ساتھ ساتھ سورہ کافرون جو ہے اس کی تلاوت اس کو معمول بنائیے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے اور اس کے مطابق عقیدہ ہے اس کو بھی اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔